اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرام تے پچھلے جمعے میں وعدہ کیتا سی کہ آئندہ جمعہ یکم محرم دے حوالے نال آج چانم دی 29 تاریخ ہے کل یکم محرم ہوئے گا یا پرسوں یکم محرم ہوئے گا اپنے وعدہ دے مطابق امام عدل و انصاف صاحب جمال اور صاحب کمال فاتح ایران اور شام فاتح مصر اور عراق سیدنا حضرت عمر فاروق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت یکم محرم نو ہوئی اس مناسبت نال انشاءاللہ العزیز مختصر آپ دے فضائل اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ میں تہاڈے سامنے بیان کرانگا پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیا کرو بلند آواز نال کہہ دیا کرو پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اندر نبوت دے 6 سال گزار لین تو بعد آپ نے دیکھیا مکے دے کافراں اور مشرکاں دی طرفوں مظالم دیاں آندیاں اٹھ رہیاں نے اور ستم دے پہاڑ ٹوٹ رہے نے۔ ابو جہل اور اس دے ساتھی جدوں چاہندے نے اور جس وقت چاہندے نے کوئی نہ کوئی پابندی عائد کر دیندے نے۔ زمزم دا پانی پین تے پابندی، بیت اللہ دے طواف کرن تے پابندی، صفا اور مروہ دی صحیح کرن تے پابندی، بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن تے پابندی، اور اگر کوئی مسلمان ہو جاندہ ہے رب دی توحید نو قبول کر لیندہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت نو قبول کردہ ہے، اس بچارے نو تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندہ ہے، اگ دے انگیاریاں تے لٹایا جاندہ ہے، اور گل دے اندر رسی پا کے مکے تے پدارن دے اندر کسیٹیا جاندہ ہے۔ ان حالات اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نظر مبارک مکہ مکرمہ دے 2 جواناں تے پئی۔ آپ نے اللہ دے حضور دعا کی تھی، یا اللہ اگر اسلام نو غلبہ دینا چاہنا ہے، اسلام نو وقار اور عزت دینا چاہنا ہے، اللہ جی مکہ مکرمہ اندر 2 جوان نے، ایک دا نام عمر بن ہشام جس نو ابو جہل کہندے نے، اور دوسرے دا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ جی انہاں 2 جواناں چوں مینوں ایک جوان دے دے، ایک بہادر دے دے، پتہ ہی لگا کہ اسلام نو نوجواناں دی ضرورت ہے، اسلام نو نوجواناں دی ضرورت ہے۔ نوجوان سدھر گئے تو معاشرے دے اندر تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ تو میرے بھائی بات لمبی نہ ہو جائے، آپ نے دعا کی تھی، اور پھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سلیقہ دعا کرن دا، اللہ 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 اگر تیرے کولوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون منگے، اللہ تو عطا کر دیتے۔ اس طرح سمجھو کہ میں اور تو اللہ کو دعا کریے تے کہہ سکنے ہیں اللہ فلانو بڑی عزت دیتی ہو، بڑا وقار دیتا ہی، بڑی دولت دیتی ہو، خوشحالی دی زندگی عطا فرمائی ہو، اللہ مینوں بھی عزت دے دے، اللہ مینوں بھی وقار دے دے، اللہ مینوں بھی خوشحالی دی زندگی عطا کر دے۔ آقا فرماندے نے اللہ جی تیرے کولوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون منگے، اللہ تو عطا کر دیتے۔ اللہ تیرے کولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اسماعیل نو منگیا اللہ تو عطا کر دیتا اللہ تیرے کولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میں محمد کہہ دیو کنجوسی نہ کرو کنجوسو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو منگیا اللہ تو عطا کر دیتا آؤ ذرا غور فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تے کی کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری کہہ دیو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشارہ کرنا چاہنا کہ آپ نے حضرت ہارون منگے اللہ نے عطا کر دیتے اور خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بیت اللہ بنا کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اور کھڑیاں دیا نوجواناں ارتاگرت آن والیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم دے حوالے نال انہاں دے فضائل اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ سن والیاں گل پیار نال سنے آقا فرماؤندے نے اللہ جی انہاں دو جواناں دے وچوں ایک مینوں جوان دے دے ایک جوان دے مقدر سو گئے نے ایک جوان دے مقدر جاگ پہنے تے گل مقدرہ تو بغیر نہیں بندے نصیبہ تو بغیر نہیں بندے قسمتاں او دو ہی بدل دیاں نے مقدر او دو ہی بدل دینے جدو اللہ قسمتاں بدلے جدو اللہ مقدر بدلے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق میرے مصطفیٰ دی دعا قبول ہو گئی ہے آپ نے ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے الرحیق المختوم اندر لکھے آئے سیرت النبی دے عنوان تے فسٹ آن والی کتاب سعودی عرب دی سرزمین تے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے تے 100 اونٹ دا لالچ ملے آئے تے جا رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو شہید کرنے واسطے رستے دے اندر حضرت نعیم نال ملاقات ہو جاندی ہے آپ پوچھتے نے عمر کدھر جا رہے جے فرماؤندے نے آج میں انہاں نو قتل کرنے واسطے چلے آؤں شہید کرنے واسطے چلے آؤں جیڑے رب دی توحید دا اعلان کر دینے تے حضرت نعیم فرماؤندے نے عمر انہاں کل بات اندر جائیں جیسے جامعہ محمدیہ دے استاد نو جیسے یونیورسٹی دے معلم نو جیسے کالج دے استاد نو شہید کرنے واسطے جا رہا ہے جے اس یونیورسٹی دے اندر اس کالج اندر اس جامعہ محمدیہ دے اندر تیری پہن بھی داخل ہے تیرا بنوئی بھی داخل ہے آپ پیچھے ہٹے تے پہن دے دروازے تے آئے نا تے دروازے دے نال کان لائے اندروں قرآن دی آواز آئیاں نے میرے بھائی آپ نے دروازے نو کھڑکھٹایا
دروازے نو دستک دیتی ہے تے بہن دستک تو سمجھ گئے کہ ویر عمر آ گیا ہے، خیر ہوئے سائے۔ بہن نے دروازہ کھولے آئے، نہ پوچھیا نہ دسیا تے بنوئی نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہن نے چھڑان دی کوشش کی تے بہن دے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ بہن کہنے لگی ویر عمر جس چھاتی دا دودھ تو پیتا ہے اسے چھاتی دا میں دودھ پیتا ہے، جس ماں دا تو بیٹا ہے اس ماں دی میں بیٹی ہوں، جس باپ دا تو بیٹا ہے اس باپ دی میں بیٹے۔ عمر تو کفر نہیں چھڑنا تے میں اسلام نہیں چھڑنا۔ حضرت عمر ہوش میں جائے کہ میری بہن میری آواز سن کے کم جاندے سے اور اندے جسم دے اوپر کپ کپی تاری ہو جاندے سے آج بڑی جرت نال میرے نال گفتگو کر رہی ہے، گل کی ہے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے بہن میری ایک گل نوٹ کر لے، جس کلام دیاں آوازاں میں پیر دروازے تے کھڑا ہو کے سنیا نے، آؤ ذرا غور کر لو جنہ گھراں دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون انہاں گھراں دے اندر تبدیلیاں ہوندیاں نے، حالات تبدیل ہو جاندے نے۔ بیٹی نمازی بن جاندی ہے، بیٹا نمازی بن جاندہ ہے، اللہ اللہ اولاد نمازی بن جاندی ہے، قرآن پڑھن والے بن جاندے نے۔ آندے نے بہن مینوں قرآن وکھاؤ، میں قرآن ویکھنا چاہنا۔ تے آپ فرماندے نے فرماندیاں نے ویر عمر اے قرآن پاک ہے انہوں تا نماز نہ پاک بندہ ہاتھی نہیں لا سکدا۔ کہنے لگا بہن آپ بھی پڑھ کے سنا دے۔ تے بہن پڑھن لگی ہے تے دل وچ ہا مار دیے، اللہ قرآن پڑھنا میرا کم، ہدایت دینا تیرا کم۔ بہن قرآن پڑھ دیے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ویر عمر نے اجے مسلمان نہیں ہوئے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے ویر عمر نے قرآن پاک دیاں چند آیتاں سنیاں تے بہن دے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے، بہن دے سامنے ہاتھ بن لے تے آندے نے بہن ان ارضاں کرندہ لے چل۔ نبی انشاءاللہ محرم اور سفر دے مہینے اندر شان صحابہ دا تذکرہ خصوصاً اور سپیشل ہونا ہے۔ آج میں ضمناً آپ دی شہادت دے حوالے نال اسلام لان دا مختصر واقعہ بیان کر کے انہاں دی شہادت دا تذکرہ بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے انہاں دے فضائل دا تفصیلی تذکرہ ہوئے گا۔ انہاں ارزاں کرندہ لے چل نبی دے کو ملنی رو رو بخشا علمہ جڑے بولے میں بولنی اج نبی تو سٹا میں جندڑی نو روڑنی تو جان دے لائق نہیں بہن پکار دی عمر ویر تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ ریاتوں نبی مقبول دا ہاتھ کڑی تارو ہندا اے حکم ادول دا ہاتھ کڑی لا کے کھڑسا میں طرف دربار دی ان اپنا ہی صافہ دیندہ چند آیتاں قرآن دیاں سنیاں تے میرے نبی دی دعا قبول ہوئے ان اپنا ہی صافہ دیندہ او ویکھو دلیریاں
فاطمہ گھٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں پین پیشانوں الیریاں تے صافے دی گنڈ پین گھٹ کے مار دی جا رہے نے میرے پیغمبر دی خدمت اندر تے دار ارقم دے اندر میرے مصطفیٰ موجود نے تے 32-33 مسلمان نے اللہ اللہ 32-33 مسلمان نے تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر نو ویکھیا عمر آ رہے آئے آندے نے سونیا عمر آ رہے ہے پتہ نہیں کیسے ارادے نال آ رہے ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا نظرہ تاں کی تیاں تے کہن لگے میرے پیارے امیر حمزہ آج عمر آ نہیں رہا آج عرشاں والا رب لے آ رہا ہے آج عمر آ نہیں رہا آج کون لے آ رہا ہے اچھی بولو آج کون لے آ رہا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آقا میں تیری سیرت و سارا جہان قربان کر دے ماں اللہ 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 بلکہ میں کہہ جاواں اللہ سونیا میں تیرے محبوب پیغمبر دی جتی دی خاک دوں سارا جہان قربان کر دے ماں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے عمر تا استقبال کیتا ہے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوٹے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئے عالی دربار دے تے میرے آقا فرماؤں نے صحابہ پریشان نہ ہو میں تو انہوں مبارک دینا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا آقا فرماتے نے صحابہ وہ آیا ہے تو آنے دو بچا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا آقا کل گئے آقا فرماندے نے وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج بتاؤ تبدیلی کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے جو تو لے کر کتاب آیا میرے بھائی وقت گزرتا گیا ان میرے عمر نے ویکھیا کہ مصطفیٰ وضو کر رہے ہیں صحابہ وضو کر رہے ہیں آپ فرماؤں نے محبوب جی کی کرن لگ گیا جائے فرمایا عمر تینوں پتا ہے کہ مکہ دے چودھری بیت اللہ اندر نماز نہیں پڑھن دیں دے اللہ اکبر عمر تیری عظمت و قربان جاواں تے آپ فرماؤں دے نے میرے اسلام لانے سے ہائے ہائے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے نماز کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو اٹھا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر پڑھ دینے اشہد اللہ
پڑھ لو نوجوانوں، بڑیاں اور چیزاں نے شرم کرنا واسطے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ آقا دا نام آئے، صحابی دا نام آئے اور ولی دا نام آئے تے انہاں دے ناماں نو سن کے شرم نہ کریا کرو۔ اشہد نہیں، اشہد شہادت دی انگلی کھڑی کر لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائی یکم محرم میں بولو یکم، آج 29 چاند دیئے یکم محرم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی سفر حج تے گئے میں تے سفر حج تو واپس آ رہے ہیں، توجہ ذرا چند منٹ میرے وال، سفر حج تو واپس آ رہے ہیں، اللہ تانوں ساریاں نو حج بیت اللہ کرائے، اچھی آمین کہہ دیو، پھر آمین کہہ دیو۔ اللہ بار بار لے کے جائے، اللہ بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا بیٹا میں نے کل ہی کہہ رہا سی ابو جی سفر شروع ہو گیا ہے، لوگ جا رہے ہیں عمرے دی تیاری کرنے واسطے، پھر چلے جاؤ، اور انشاءاللہ میری پھر تیاری ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان نو بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اور بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ تو ذرا توجہ فرمانا، آپ سفر حج تو واپس آ رہے ہیں تے رستے دے اندر رات پہ گئی ہے تے بھائی 23 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے آپ نے کینکران دا بستر بچھا لیا ہے، کینکران دا بستر بچھا لیا ہے۔ اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں برملا کہہ جاواں، آج چاہے نون لیگ دا حکمران ہوئے، پیپلز پارٹی دا حکمران ہوئے، کاف لیگ دا حکمران ہوئے، طریق انصاف دا حکمران ہوئے، اے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں حکمران مل جان، میرے عمر دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ 22-23 لاکھ مربع میل دے حکمران نے آپ نے کینکران دا بستر بچھا لے آئے تے آپ کینکران دے بستر تے سو گئے نے، روڑیاں دے بستر تے سو گئے نے، چوب دے ضرور ہونگے، کمر نو ضرور لگ دے ہونگے، انہاں روڑاں دیاں نوکاں 22-23 لاکھ مربع میل دے حکمران نو ضرور پریشان کر دیاں ہونگیاں۔ آپ نے آسمان وال تکیا نا تے آسمان دا چن جیڑا ہے اے پوری دنیا نو اپنی روشنی پہنچا رہا ہے۔ آپ نے آسمان دے چل وال نظر جما کے ویکھنا شروع کر دیتا ہے تے بار بار تک دے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے نوٹ کیتا کہ آسمان دے چن دے اوپر مختلف قسم دیاں خفیجتاں وارد ہویاں، کدی چھوٹا کدی بڑا، حتیٰ کہ عروج تو سوال والا آیا تے میرے فاروق دیاں اکھاں چو آنسو نکل آئے، آپ دیدہ ہو گئے تے اپنے رب نو کہنے لگے اللہ سونیا جس طرح آسمان دے چن دے اوپر مختلف کفیجتاں وارد ہویاں نے، میں نو بھی مختلف ادوار تو گزرنا پہ آئے۔ اللہ ہن میریاں ہڈیاں جواب دے گئیاں نے تے پٹھے میرے کمزور ہو گئے نے، اللہ ہن میں خلافت دا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں تیرے کو لو دعا کرنا، اللہم انی اسالو کا سارے دعا کر لو، اللہم انی اسالو کا شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک۔ اللہ عمر نو موت آئے شہادت دی آئے تے تیرے نبی دے مدینے شہر وچ آئے، اللہ تو انو میں نو بھی پیغمبر دے مدینے شہر اندری موت نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دیا۔ اور مرتا جانا ہر ایک نے، کوئی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔
اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ دی موت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی آپ اتھوں نکلے تو آ کر کے صبح دن چڑھیا تے چل دے نا مدینہ منورہ پہنچ جاندے نے تے نبی دے یارانو پتہ لگدا ہے، نبی دے وفادارانو پتہ لگدا ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حج کر کے واپس آ رہے نے، صحابہ ملن واسطے آ رہے نے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے واسطے آئے، کہنے لگے عمر تہاڈی خلافت دا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا، مینوں معلوم ہوندا ہے کہ تسی اپنے دو رفقاء نال ملاقات کرنے والے جے، میری مراد محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نال تے حضرت صدیق نال رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ فرماندے نے عمر تہاڈی بڑی عظمت ہے، تہاڈی بڑی شان ہے، تہاڈا بڑا مقام ہے کہ تہاڈی خلافت دے تذکرے، تہاڈی عظمت دے تذکرے اللہ نے تورات انجیل اندر بیان فرمائے نے۔ تے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے نظراں تاں کی دیاں تے کعب دے چہرے وال تکیا، آندے نے کعب مینوں قرآن اتھوں سنا جتھے اللہ پاک نے تورات انجیل اندر میرے تے صحابہ دے تذکرے بیان کیتے نے۔ تے حضرت کعب پڑھ دے نے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول، پڑھ لو میرے نال مل کے ان الفاظ نو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تے آپ فرماتے ہیں کعب کیا کسی اور مقام تے بھی تذکرے نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ آخر میرے بھائی قصہ مختصر دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن ابو لولو مجوس مغیرہ بن شعبہ دا غلام رضی اللہ تعالی عنہ ایران دا مجوسی ہے، یہ میرے فاروق نال بڑا حسد اور بڑا بغض تے کینہ دل اندر رکھ دائے۔ کیوں رکھ دائے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر جیڑیاں فتوحات ہویاں نے اور خصوصاً ایرانی فتوحات دی وجہ تو آپ نال سڑدا پجدا ہر وقت سکیڑ اندر رہندا فکر اندر رہندا کہ میں کوئی وقت آئے اپنے ہم مذہب اپنے ہم مسلک اپنے ہم وطن جیڑے نے انہاں دا میں ساتھ دیواں تے عمر دے کولوں بدلہ لے لواں۔ میرے بھائی اے آیا میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے خدمت دے اندر کہنے لگا عمر میرا مالک مغیرہ بن شعبہ میرے کولوں ٹیکس بہتا لیندہ تھوڑا جا کم کروا دیو۔ کہنے لگے کم کی کرنا ہے؟ آندہ جناب میں چکیاں بناونا۔ تے حضرت عمر فرماؤں دینے کنا ٹیکس دینا ہے؟ آندہ 2 درہم دینا۔ آپ فرماؤں دینے تیرے کاروبار دی وجہ تو کاراگری دی وجہ تو ایک ٹیکس زیادہ نہیں تے میں انہوں کم کر
کرن تے مجبور نہیں کر سکدا۔ اللہ 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 اے سردہ پرجدہ واپس چلا جاندہ ہے۔ ایک دن 22-23 لاکھ مربع میل دے حکمران نے ابو لولو نو بنایا۔ آپ فرماندے نے ابو لولو مینوں پتہ لگا ہے کہ تو بڑیاں پیاریاں چکیاں بناونا ہے، تے ایک مینوں بھی چکی بنا دے، ایک مینوں بھی چکی بنا دے۔ میرے بھائیو آج دے دور اندر ایم پی اے مان نہیں، ایم این اے مان نہیں، چیئرمین مان نہیں، بلکہ ٹکے دا کونسلر مان نہیں، 22-23 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ابو لولو مینوں بھی چکی دی ضرورت ہے، میں چاہنا کہ میرے گھر دے اندر چکی ہوئے اور میں اس چکی نو اپنے ہاتھ نال چلا کے تے اپنا آٹا تیار کرن، ایک چکی مینوں بھی بنا دے۔ تے ابو لولو آندا عمر میں تانوں ایسی چکی بنا کے دیواں گا کہ جس چکی دی شہرت مشرق مغرب شمال جنوب والے سنن گے۔ آپ اپنی عقل اور بصیرت دی وجہ تو سمجھ گئے کہ اے مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا کہ تہاڈی شہرت مشرق و مغرب شمال و جنوب والے سنن گے، لیکن میرے عمر نے ان دا مقدمہ درج، بولو مقدمہ درج میرے ملک پاکستان دا حال ہے کہ بندہ کھڑیا اندر ہے، پرچہ شہو پورے ہو گیا، بندہ شہو پورے پرچہ قصور ہو گیا، بندہ گجرا والے پرچہ بہاول پور ہو گیا، بندہ بہاول پورے پرچہ گجرا والے ہو گیا۔ دعا فرماؤ اللہ میری انتظامیہ نو ہدایت نصیب فرمائے اور اس ملک دے اندر اسلام آئے، انصاف آئے، عدل و انصاف آئے۔ جدو انصاف ہو گیا پھر دن چڑھن تو پہلے اس ملک پاکستان دی تقدیر بدل جائے گی، لیکن انصاف ہے ہی نہیں میرے ملک اندر۔ پچھلے دنوں پچھلے ہفتے ڈی سی او دی میٹنگ سی پیس کمیٹی دی حوالے نال، میں بھی ضلعی پیس کمیٹی دا ممبر ہاں گورنمنٹ دی طرف، اوتھے ایک سڑے ہوئے نے پوجے ہوئے نے الفاظ کا، جیڑے الفاظ اہل حدیث بھی کہندہ اہل سنت بھی کہندہ، اور میرا تاکیدہ ہے کہ حضرت حسین ہمارے ہیں اور سب کے ہیں، ہمارے ہیں اور سب کے ہیں۔ کہنے لگا جناب میٹنگ تسی بلائیے، میں کہنا چاہنا کہ حضرت حسین ہمارے نے اور سب دے نے، اور اس دے اندر شک، اچھی بولو، اس دے اندر شک نہیں۔ میں کھڑا ہویا، میں کہا ڈی سی او صاحب، اے سی صاحب، اگر ان الفاظ نو اے تھوڑا جا اگے ودا دے دے تے میرے ملک پاکستان چوں فساد ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے۔ میں نو ڈی سی او صاحب کہنے لگے دسو کیڑے الفاظ میں کیا انہوں کہنا چاہیے دا سی کہ حسین ہمارے نے اور سب دے نے، اور شان اہل بیت والے ہمارے نے اور سب دے نے، اور اگے کہنا چاہیے دا سی صحابہ ہمارے نے اور سب دے نے، صحابہ ہمارے نے اور سب دے نے۔ میں کہ اہل حدیث اہل سنت حضرت حسین نو اپنا سمجھ دے نے، ہمارا سمجھ دے نے، اور میرا عقیدہ کہ حضرت صدیق بھی ہمارے، حضرت فاروق بھی ہمارے، حضرت عثمان بھی ہمارے، حضرت علی بھی ہمارے، 1,44,000 صحابہ ہمارے نے اور سب دے نے، بولو اور سب دے نے۔ تو میرے بھائیو بات لمبی ہوگی، ڈی سی او نے میری بات دی تائید کی تھی، ہاں ہاں الفاظ یہی ہونے چاہیے دینے، اہل حدیث تھے، اہل سنت تھے، اہل تشریح تھے، صحابہ ہمارے نے اور
سب دے نے، صحابہ ہمارے نے اور سب دے نے. تو خیر 5-4 منٹ رہ گئے نے، ذرا توجہ کرنا. حضرت عمر فاروق نہیں، اجے گل نہیں بنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائی فجر دی نماز دا ٹائم ہے. ایک کہہ گیا کہ میں تو انہوں ایسی چکی بنا کے دیواں گا کہ جس چکی دی شہرت مشرق مغرب شمال و جنوب والے سنن گے. اللہ اکبر. فجر دی نماز دا ٹائم ہے تے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھان آئے نے تے مصلی تے کھڑے ہو گئے نے تے مکبر آمدہ ہے اللہ کہہ دیو اور پھر کہہ دیو. 5 منٹ آج زیادہ بھی ہو جانتے ناراض نہ ہویا جے. اللہ اکبر. اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. میرے بھائی حضرت عمر نے صفا درست کروائیاں تے کہن لگے قبلے وال منہ کر کے اللہ کنہ توڑا رب اچھا ہونی اچھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ابو لولو مجوسے مسجد نبوی دے ممبر دے پیچھے چھپیا ہویا کھنجریں دے ہاتھ وچے. میرے بھائی یہ تھے کہ بات نوٹ کر کے جایا جے ذرا تعصب دی عین کو اتار کے. تو انہوں پتا ہے میں تا پیار دا درس دینا محبت دا درس دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نو کوئی پتہ نہیں کہ مسجد نبوی دے ممبر دے پیچھے اے ابو لولو مجوسی چھوئے ہیں ان دے ہاتھ وچ تلوار ہے. پتہ ہے لگا کہ رب تو علاوہ کو غیب نہیں جاندہ نہیں جاندہ. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرتی ہے نماز تے کی آندے نے الحمدللہ رب العالمین ہائے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پچھوں اٹھے آئے انہیں کھنجر پکڑے آئے تے تیز کھنجرے تے میرے فاروق دے حملہ کر دیندہ ہے. آپ خون نہ لت پت ہو کے تے زمین تے گر جاندے نے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے عمر نے اشارہ کیتا ہے کہ نماز مکمل کرواؤ. آپ مصلی تے کھڑے ہو گئے نے تے نماز مکمل ہو گئی ہے. آپ نو زخمی حالت دے اندر گھر پہنچایا جاندہ ہے. اے ابو لولو مجوسی نسن لگا پجن لگا صحابہ نے نو پکڑ لیا ہے اور انہوں کھنجر مار کے دے جہنم رسید کر دیتا ہے. اور جاؤ برملا کہاں عظمت صحابہ تے اوپر تبرہ بازی کرنے والوں نبی دے یاراں اور وفادارانوں اور جنتی صحابہ نو برا پلا کہنے والوں بدبختوں بد نصیبوں سنو پتہ لگا کہ عمر فاروق دا دشمن کون ہے عمر نو شہید کرنے والا کون ہے. اس دیاں کڑیاں کتھے جا کے مل دیاں نے تیرے وڈیریاں نے حضرت عمر نال حسد کیتا بغض کیتا. جاؤ کوفے دی سرزمین تے جتنا بہترین عالی تے عرفہ و مزار ابو لولو مجوسی دا اہل تشیع نے بنایا کسے اور نے بنایا
نہیں، پتہ لگا کہ میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں دشمنیاں شروع تمہاریاں نے، لیکن سن لو جب تک زمین ہے، جب تک آسمان ہے، جب تک زمین و آسمان دا نظام قائم دائم ہے، انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اور صحابہ دے دشمن اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نال دشمنی کرنے والے انہاں دا سورج غروب ہو جائے گا۔ قیامت دیاں دیواراں تک اگر نام رہے گا یا رب دے قرآن دا رہے گا یا محمد دے فرمان دا رہے گا، انشاءاللہ۔ کہہ دیو، پھر کہہ دیو، اچھی کہہ دیو، شہادت دی انگلی کھڑی کر کے کہہ دیو، ویڈیو والے ذرا چاک کے بیٹھے کر شہادت دی انگلی کھڑی کر کے کہہ دیو، صحابہ دا نام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اور صحابہ دا دشمن دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا اور قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آؤ، آپ نے زخمی حالت اندر گھر پہنچایا گیا، آپ نے سوال کیتا صحابہ میں نو اے دسو کہ میرا قاتل کون ہے؟ صحابہ نے کیا جناب فلاں غلام ایران دا مجوسی۔ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نو کسے مسلمان نے قتل، کسے مسلمان دے ہاتھ میرے خون نہ رنگی نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ، مدینے دے طبیب نو بلایا گیا، آخری باتاں مدینے دے طبیب نو بلایا گیا، حکیم نو بلایا گیا، تے مدینے دا طبیب میرے فاروق نو دوائی پلاندہ ہے، تے دوائی زخماں دے رستیاں جو نکل جاندی ہے، تے میرے فاروق دیاں اکھاں جوں سو نکل آئے، سجے کھبے صحابہ بیٹھے نے، تے رو کے آندے نے صحابہ دوا دا وقت ختم ہو گیا ہے، دعا دا وقت شروع ہو گیا ہے، تے نبی دے یاراں دیاں اکھاں دے وچوں وی آنسو آ گئے کہ 22-23 لاکھ مربع میل حکمران کی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ فرماندے نے صحابہ میری گل سن لو، ہن دوا دا وقت ختم ہو گیا ہے تے دعا دا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو انہوں پتہ نہیں میں تو سفر حج تو جدوں آ رہا سا، میں تو ایک اپنے رب کو دعا کی تھی، اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ اللہ میں نو موت آئے شہادت دے، آئے تھے تیرے نبی دے شہر مدینے میں جائے، صحابہ اللہ نے میری دعا نو قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عمر نو بلایا، آندے نے عبداللہ، تے آپ فرماندے نے جی ابو جی دسو کی آڈر ہے۔ اور اس طرح سمجھو نا کہ کوئی والد دنیا تو جا رہا ہوئے، ماں دنیا تو رخصت ہو رہی ہوئے، تے نوجوان بیٹا سامنے بیٹھا ہوئے، نوجوان بیٹی سامنے بیٹھی ہوئے، تے باپ کہے بیٹا، تے بیٹا آگا کہے ابو جی دسو کی حکم ہے، ماں کہے بیٹی، تے بیٹی اگوں کہے ابی جی دسو کی آڈر ہے۔ ذرا تصور دی دنیا دے اندر جایا جے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ابو جی آڈر دسو، حکم دسو کی ہے۔ ابو جی میں تائیں محسوس پیا کرنا، اللہ نے تواڈی دعا قبول کر لی ہے، اج میریاں تواڈیاں آخری ملاقاتاں نے، ابو جی دسو کی آڈر ہے۔ آپ فرماندے نے عمر حضرت امی عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت اندر چلے جاؤ تے میری ماں نو تے اپنی ماں نو جا کے کہو، ہائے ہائے میری ماں نو تے اپنی ماں نو جا کے کہو امی عائشہ میری بھی ماں تے تہاڈی بھی ماں ہے، اللہ 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 تے پوری دنیا تے مسلمانہ مومنہ دی ماں ہے۔ فرماتے نے اپنی ماں نو تے میری ماں نو جا کر کے کہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک اندر عمر نو دفن ہون دی اجازت دیتی جائے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال ہوئے جے تیرا بھی کو ایسا ہے تے مینوں بھی وخال ہوئے۔ پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا، سیر سمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، قرآن جئی نعمت بخشی اللہ ذوالجلال۔ تے گل جیڑی میں دسنی ہے فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، اور دنیا نو ول دس گیا رین تے سین دا۔ ابو بکر عمر ستے، ہائے ہائے ابو بکر مضمون میرا، ابو بکر عمر ستے، ابو بکر عمر ستے، ابو بکر عمر ستے، نال پالو پالوئے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال۔ تے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول انہا دے کول جس وقت اپیلاں جاندیاں نے آندیاں نے عبداللہ میں تینوں دس دے ماں او تا جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن عمر دی میں آرزو نو ٹھکرا، ماں بیٹے دی آرزو نو ٹھکرام دی۔ آئے ہائے نوجوانوں ماما دا احترام کریا کرو، باپ دی عزت کریا کرو، دنیا تے اور قیامت والے دن اللہ استعطا فرمائے گا۔ آخری بات حضرت اماں جی فرماؤں دیاں نے عبداللہ تینوں بھی پتہ ہے کہ جدوں الزام لگان والیاں نے میرے تے الزام لگایا، بہتان لگان والیاں نے پتہ لگا کہ نبی دے دشمنان نے نبی دی بیوی نو بھی معاف، منافقان نے نبی دی بیوی نو بھی معاف۔ جمعے میرے مصطفیٰ پیچھے توجہ کر کے جایا جے، جمعے میرے مصطفیٰ پیچھے کون پڑھ دے؟ عبداللہ بن ابی تے اندے ساتھی نمازہ میرے مصطفیٰ دے پیچھے، لیکن منافقان نے اپنی ماں نو بھی معاف نہیں کیتا۔ او نوجوانوں بزرگوں علماء دے پیچھے جمعے پڑھ کے، علماء دے پیچھے نمازاں پڑھ کے، علماء دے کاریاں دے پیچھے نمازاں پڑھ کے انہاں دے گلے۔ میں کہ جمعے اندر دسیا سی محدثین نے لکھیا ہے کہ جیڑا علماء دے گلے کردا ہے، علماء دے شکوے کردا ہے، علماء دیاں غیبتاں کردا ہے، محدثین نے کیا آزما کے دیکھ لو، وہ چاہے نمازی ہے، چاہے تہجد گزار ہے، چاہے اللہ اللہ کرن والے، زکاة دین والے، صدقہ خیرات کرن والے، انہوں قبر اندر دفنا کے آؤ، اس دا چہرہ قبلے وال کرو، ادھے پونے گھنٹے بعد قبر نو کھول کے دیکھو، انہوں سزا ملی ہوئے گی کہ قبلے دی طرف منہ دا دوسری طرف ہو گیا ہوگا۔ یارو علماء دے گلے کر دے جے، علماء دے شکوے کر دے جے، خطبہ دے گلے کر دے جے، قرآ دے گلے کر دے جے۔ کچھ خدا دا خوف کرو، کچھ اللہ تو ڈرو۔ نمازاں علماء دے پیچھے، خطبے علماء دے سن کے، تے پھر دو دو چار چار دیاں ٹولیاں کھڑیاں ہو کے علماء دے گلے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ دعا کرو اللہ میری قوم نو سمجھ عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیا، پھر آمین کہہ دیا۔
تو خیر آپ فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے متعلق صحابہ کو مشورے لائے، ہر صحابی نے کیا عائشہ پاک عائشہ تسی بھی سارے کہہ دیو انشاءاللہ انہاں دی عظمت جمعہ ہوئے گا عائشہ پاک عائشہ مینوں کھڑیاں دے دوسرے علماء دا ذمہ نہیں کہ وہ کھل کے نبی دی شان بیان کرن صحابہ دی شان بیان کرن یا نہ کرن، میں پہلے ہی کہہ جاواں کہ اگر میرے شہر اندر امام باڑے اندر چوک اندر نبی دے یاراں دے اوپر پیغمبر دے وفاداروں دے اوپر اگر کسی نے کیچڑ اچھالن دی کوشش کی تھی انشاءاللہ عنایت اللہ ربانی اپنے رفقاء نو نام لے کے انہاں نو روکے گا بھی انہاں نو ٹوکے گا بھی انشاءاللہ اور صحابہ دی گستاخی ہون دینی بولو او صحابہ دی عظمت دی وجہ تو ہی تاں خدا دی قسمیں میں محکمہ اوقاف نو چھڈیا اور پھر صحابہ دی شان بیان کرن دی وجہ تو اور پیغمبر دی عظمت اور رب دی توحید بیان کرن دی وجہ تو اس مالک نے میں نو زندگی اندر ہی 2 مرکز عطا کر دیتے ہیں۔ اے عزت دینے والا کون ہے؟ اور بار بار اللہ مکہ مدینے بلا رہا ہے، اللہ ہر ایک نو لے کے جائے، ہر ایک نو بار بار مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ تو خیر آپ نے فرمایا سارے نے کیا عائشہ پاک عبداللہ جدو تیرے ابو جی دیاں واریاں آئیاں نا تے مصطفیٰ نے پوچھیا تے آپ نے فرمایا سونیا مینوں دسو عائشہ نال تہاڈا نکاح ابو بکر صدیق نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ عائشہ نال تہاڈا نکاح عثمان نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ عائشہ نال تہاڈا نکاح علی مرتضیٰ نے کرایا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عائشہ نال تہاڈا نکاح کیا میں عمر نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ سونیا مینوں دسو تسی کس دے آرڈر نال کس دے حکم نال عائشہ نال نکاح کیتا ہے؟ آقا فرماندے میں رب دے آرڈر نال کیتا ہے۔ پھر کہہ دیو میں رب دے آرڈر نال کیتا۔ فرمایا سونیا پھر سن لو عمر دی رائے عمر دی تمنا کہ پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک ہوئے تے اللہ بیوی نپاک عطا کر دے رہے۔ اور میرے عمر نے جدو ایک کیا نا تے آسمان تو جبریل آئے۔ کون آئے؟ جبریل آئے۔ جبریل آئے 18 آیتاں لے کے آئے امی عائشہ دی صفائی اندر اور کیا کی سبحانکا آخری آیت میرے نال مل کے پڑھ لو سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم وآخر دعوانا الحمدللہ